حدیث کیسا سے باقاعدہ جشن کا آغاز ہو گیا تو 4 مصرے نایاب حلوری صاحب کے یاد آ گئے کہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد، پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ تو رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ، اسے نماز کا جھومر بنا دیا، رب نے اسے نماز کا رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا، اتنی پسند آ گئی تسبیح فاطمہ۔ مولا سلامت رکھے، ایک دم یہ محفل کو آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پہ لے جائیں گے اور ایک تاریخ لکھی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سمندر میں یہ محفل ہو رہی ہے، سمندر میں یہ محفل ہو رہی ہے کہ سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں، سنو نبی کی نبوت کو ماننے والوں، میرے یقین پہ ایمان تم بھی لاؤ گے تو ایک کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے، یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے، شیر علی بھائی علی کا نام نہ لوگے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو یہ نہر، جھیل، سمندر، ندی، کنواں، تالاب، نہر، جھیل، سمندر، ندی، کنواں، تالاب، انہی کے پاس تو تم پانی پینے جاؤ گے، جھیل، سمندر، ندی، کنواں، تالاب، انہی کے پاس تو تم پانی پینے جاؤ گے، تو یہ سب تو صدقہ ہے کرب و بلا کے پیاسوں کا، انہیں جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے، انہیں جو چھوڑا تو پھر کس کو منہ دکھاؤ گے، انہیں جو مولا سلامت ایک دم آمادہ ہو گئے۔ اور میں التماس کر رہا ہوں خطیب معدت، خطیب اہل بیت، عزت مآب علی جناب مولانا اکمل کاظمی صاحب قبلہ سے کیا ہے اور تقریر 10 منٹ کم سے قبلہ سجادی صاحب قبلہ سے التماس کر رہا ہوں کہ آئیں اور تقریر کا آغاز کریں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات کے بر محمد وآل محمد صلوات مجھے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات جشن وارثان تطہیر ہو رہا ہے تو اس سے بہتر کوئی انتخاب مناسب نہیں تھا، اسی لیے اس آیت کی میں نے تلاوت کی۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اس آیت کی خصوصیتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی یہ واحد آیت ہے کہ جس آیت کی شان نزول پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، پورے قرآن مجید کی یہ واحد آیت ہے، حتیٰ کہ سورہ حمد ام الکتاب ہے، لیکن ام الکتاب کی تفسیر اتنی نہیں بیان کی جاتی جتنی اس آیت تطہیر کی تفصیل جو ہے اور بیان کی جاتی ہے پوری دنیا میں۔ ہر شب جمعہ کم سے کم تو پڑھی جاتی ہے، اور جو لوگ روز اس کی تلاوت کرتے ہیں اس حدیث قصہ، یہ حدیث قصہ کیا ہے، حدیث قصہ کہیں آپ یا شان نزول آیت تفسیر کہیں، بات نہیں۔ اور اتنی طولانی شان نزول کسی دوسری آیت کی نہیں ہے جتنی طولانی شان نزول اس آیت کی۔ یہ سب خصوصیتیں ہیں آیت تطہیر کی۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے لیے، ایک آیت کے لیے گارنٹی نہیں دی گئی ہے۔ روایتوں میں گارنٹی ہے کہ آپ 50 آیتیں تلاوت کر کے دعا مانگی آپ کی دعا قبول ہوگی، 100 آیتیں تلاوت کر کے، لیکن مخصوص نہیں ہے کوئی آیت کی اس آیت کی تلاوت کیجیے گا تو دعا قبول ہوگی۔ لیکن اس آیت کی شان نزول میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ شان نزول اگر آپ بیان کیجئے تو معصومین نے سند لی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ توجہ ہے نا حضرات؟ یہ 2-3 خصوصیتیں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ واحد اس آیت کی شان نزول کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی شان نزول میں خود پیغمبر نے بھی ضمانت لی ہے آپ کی کامیابی کی، اور مولا کائنات نے بھی ضمانت لی ہے آپ کی کامیابی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ مسلسل مولا کائنات کی زبان حیات سنتے رہتے ہیں۔ مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ فزت و رب الکعبہ، کب فرمایا؟ زندگی کے آخری لمحے میں فرمایا۔
खुदा का शुक्र है उसने हमें ऐसा रहबर अता किया। दूसरे रहबर अपनी कामयाबी के ख्वाब देखते रहते हैं, हमारे रहबर ने सबसे पहले हमारी कामयाबी की तमन्ना और उसके बाद फिर अपनी कामयाबी का ऐलान किया। तो अज़ीज़ान गिरामी कल ये चंद जुमले आपकी खिदमत में मैंने मौलाना अली असगर हैदरी साहब की नियाबत में बयान किए, और क्योंकि उनका कहना था कि असल में वो मुझे जहां भेज रहे थे मैं वहां ना गया, इसलिए उस जगह वो खुद गए हैं, तो इसलिए बस मेरी ये दुआ है कि जश्न वारिसान तथहीर ये जो मुनक्किद हो रहा है, इसके जो बानी हैं जनाब सलीम धंजे साहब, खुदावंद आलम इनकी दिली हाजतें पूरी करे और इनकी जिंदगी कामयाब और कामरान गुजरे। इसी के साथ साथ जितने हजरात भी यहाँ शरीक हैं, इन तमाम हजरात को दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और बस जाहिर सी बात है कि कौन दिल ऐसा होगा कि इस कश्ती पे सवार होके उसे कश्ती अहले बैत न याद आ रही हो या इमाम ज़माना न याद आ रहा। तो बस जब हदीस किस्सा पढ़ रहे थे हमारे मौलाना शुजा साहब, तो ऐसी बात, काश कि वो दिन आता कि हम भी उस वक्त मौजूद होते कि जब इमाम हमारा इमाम होता, और सिर्फ हमारा ही इमाम नहीं होता बल्कि जनाब ईसा के भी इमाम होते, और वो नमाज पढ़ाए होते और जनाब ईसा के बिल्कुल नजदीक तो नहीं, कहीं ना कहीं हमें भी एक कोने में जगह मिल जाती। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बस यही दुआ है कि काश वो दिन आ जाए कि अब जो हम आए तो इमाम के हुजूर में और इमाम के ज़ुहूर में तशरीफ। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले।